نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع، سودے پہ سودا نہ کرے، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور 3 مرتبہ فرمایا، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اور کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ آئیے اس حدیث کو ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے معنی پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ أخوة الإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تلقین کی وہ کیا ہے؟ لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے جلس نہ ہو۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد سے مراد کسی دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت ختم ہونے کی خواہش کرنا، یعنی اگر کسی کو کوئی نعمت ملے، مال، اولاد، رزق میں برکت یا علم میں برکت یا کسی بھی اعتبار سے دنیا میں کوئی فضیلت، کوئی بڑائی، تو اس کے بارے میں اچھی خبر سن کے خوش نہ ہونا اور اس بات کی تمنا کرنا کہ اس شخص سے یہ نعمت چلی جائے۔ مثلاً اگر اولاد ہے تو دل میں یہ خواہش رکھنا کہ اس کی اولاد مر جائے، مال ہے تو یہ تمنا رکھنا کہ یہ برباد ہو جائے، کسی کی شادی ہو گئی ہے تو اس بات کی تمنا رکھنا کہ وہ آپس میں خوش نہ رہ سکے، کسی کی خوشی دیکھ نہ سکنا، کسی کی خوشی برداشت نہ ہونا، کسی کا اچھا حال اچھا نہ لگنا، یہ ہوتا ہے حسد۔ اور بعض لوگ تو صرف اس حد تک نہیں کرتے کہ وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، بعض لوگ تو عملاً اسے چھیننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں ایسے شخص کے خلاف جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی، کوئی الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جادو کا سہارا لیتے ہیں اور ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جن کا کرنا کفر ہے، یعنی کسی بھی دھاگے پر اگر کوئی نوٹ لگا کے کچھ پڑتا ہے تو یہ سحر کی قسم ہے، جادو کی قسم ہے، ایسا کرنا اس کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ قتل تک کر دیتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ حسد، اور قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ ایک کی قربانی قبول کر لی گئی تھی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی تھی۔ تو اس نے کہا، اچھا تمہاری قربانی قبول ہو گئی، تم مجھ سے آگے نکل گئے، میں تمہیں مار ڈالوں گا، لأقتلنک۔ ابلیس کو آدم سے کیا ہوا تھا؟ حسد۔ تو آئیے ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں دوسرے انسانوں کے بارے میں، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کیسے جذبات ہوتے ہیں۔
جب ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں، مثلا کسی کا کپڑا اچھا دیکھا، کسی کا زیور اچھا دیکھا، یا پھر کسی کے بچے کی کامیابی کوئی ہوئی، کسی کی جاب اچھی لگ گئی، کسی کو کوئی اور نعمت مل گئی، تو اس وقت ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم خوش نہیں ہوتے اور اس پر ناراض ہوتے ہیں تو یہی حسد ہے. اور امام ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ حسد یہ ہے کہ دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا، یعنی اس کے ختم ہونے کی تمنا نہ بھی ہو تو اس بات کے اندر جلن کڑن کہ اس کو کیوں مل گیا، اسے نہیں ملنا چاہیے تھا، ساری دنیا کو مل جاتا اس کو نہ ملتا کیونکہ مجھے یہ انسان پسند نہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ حسد بعض اوقات قریبی رشتوں میں بھی ہوتا ہے، محبت کرنے والے رشتوں میں بھی آ جاتا ہے، بہن بھائیوں میں آ جاتا ہے. جیسے اخوان یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک پیغمبر کی اولاد تھے، ایک اچھی جگہ ان کی تربیت ہو رہی تھی، لیکن شیطان نے کیسا ان کو پھانسا اور کیا کرا دیا اس حسد میں کہ ہمارا باپ ایک بیٹے کی طرف یا یوسف علیہ السلام کی طرف کیوں زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اس کو یہاں سے ہٹا دو، اس کو یہاں سے نکال دو، سارا معاملہ حل ہو جائے گا. یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. بعض اوقات بہن بھائیوں میں یا ان کے آپس میں، بچوں میں یا پھر دوستوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. ہم دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ اپنے ذمہ دار. جب بھی دل میں ایسا کوئی خیال آنے لگے، کسی کی خوشی پر ناخوش ہونے